دوستو، اسلام میں امام مہدی کے آنے کو قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی مانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے دونوں بڑے فرقے یعنی سنی اور شیعہ بڑی ہی بصابری کے ساتھ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سنی مسلمانوں کا ماننا ہے کہ امام مہدی قیامت سے پہلے پیدا ہوگے، اور شیعہ لوگوں کا ماننا ہے کہ امام مہدی تو ہزاروں سال پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں اور ان کو حفاظت کے لیے ایک غار میں چھپا کر رکھا گیا ہے، اور جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو وہ ظاہر ہو جائے گے۔ شیعہ لوگوں کے مطابق حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کی اولاد میں سے ہوگے، اور وہ مسلمانوں کے امام اور خلیفہ ہوگے۔ سنی مسلمانوں کے مطابق امام مہدی مدینہ میں پیدا ہوگے اور ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ولیدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اہل بیت میں سے ایک انسان کی حکومت اس دنیا پر قائم نہ ہو جائے۔ دوستو، امام مہدی 40 سال کی عمر میں سفید لباس میں ظاہر ہوگے اور ان کے پاس نشانی کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک، ان کی تلوار اور ان کا پرچم بھی ہوگا۔ امام مہدی کے دنیا میں آنے سے پہلے کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہے۔ دوستو، مسلمان امام مہدی کے دنیا میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہودی لوگ اپنے مسیحا دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہودی لوگوں کا ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا مسیحا دجال دنیا میں آئے گا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اپنے اس مسیحا یعنی دجال کا بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہودی بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو توڑ کر اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ یہودی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد ہی ان کا مسیحا دجال اس دنیا میں آئے گا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی اس دنیا میں آئے گے تو بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ حدیث کے مطابق حضرت امام مہدی بیت المقدس کو فتح کرے گے۔ امام مہدی جب اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ نکلے گے تو ان کی مداد کے لیے مشرق سے کالے پرچم والوں کی فوج نکلے گی۔ امام مہدی بہت سارے شہروں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے گے اور پھر یروشلم کو بھی فتح کر لے گے۔ دوستو، آج یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اس شہر کو بہت پہلے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک حصے پر تو اسرائیل کا پوری طرح سے کنٹرول ہے اور دوسرے حصے میں بھالے ہی مسلمان رہتے ہیں، لیکن دوسرے حصے پر بھی اسرائیل کا ہی کنٹرول ہے، اور اسرائیل تو شروع سے ہی پورے یروشلم کو اپنا بتاتا آیا ہے۔ یہودی لوگ یروشلم پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے یہودی مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل کے فلیگ میں 2 نیلی لائن ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسرائیل کے فلیگ میں جو نیلی لائن ہے وہ 2 ندیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ان میں سے ایک لائن نیل ندی کو درشاتی ہے جو مصر کے علاقے میں موجود ہے، جس علاقے پر کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور دوسری لائن دریائے فرات کو درشاتی ہے جس علاقے میں کسی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا کرتے تھے۔ اسرائیل کے فلیگ میں بیچ میں جو سٹار بنا ہوا ہے اس کو ڈیوڈ سٹار کہا جاتا ہے، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا سگنیچر مانا جاتا ہے۔ دوستو، دجال کے دنیا میں آنے کو یہودی اور مسلمان دونوں ہی مذہب میں مانا جاتا ہے۔ یہودی لوگ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں اور اسلام کے مطابق قیامت سے پہلے دجال اس دنیا میں آئے گا اور دنیا میں اپنا فتنہ پھیلائے گا۔ جب امام مہدی دنیا میں آئے گے تو سب سے پہلے مکہ کے لوگ ان کو پہچانیں گے اور ان کو امام مانتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر لے گے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں حضرت امام مہدی کا سب سے بڑا دشمن شام کا بادشاہ ہوگا، یعنی سیریا کا حکمران ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق شام کے اس حکمران کا تعلق بنو کلب کی نسل سے ہوگا، جو کہ ایک عربی خاندان ہے۔ دوستو، پچھلے کئی دشکوں سے لے کر آج تک سیریا کے اوپر اسی خاندان کی حکومت ہے۔ جب امام مہدی اس دنیا میں آئے گے تو اس وقت اسی خاندان کی حکومت سیریا پر رہے گی۔ شام کے حکمران کی طرف سے امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک فوج بھیجی جائے گی،
لیکن مکہ اور مدینہ کے راستے کے بیچ میں ہی اللہ کے حکم سے اس فوج کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ خبر پوری دنیا میں پھیلے گی تو پوری دنیا کے لوگوں کو امام مہدی کے ظاہر ہونے کا یقین ہو جائے گا، اور پھر لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں حضرت امام مہدی کے پاس آ کر بیعت کر لیں گے۔ امام مہدی اپنی طاقتور فوج کے ساتھ بے شمار شہروں فتح کرنے کے ساتھ ساتھ یروشلم شہر کو بھی فتح کر لیں گے، اور پھر کچھ وقت کے بعد دنیا میں دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ دجال بہت طاقتور ہوگا۔ دجال سے جنگ کرتے ہوئے امام مہدی کی فوج کا ایک بڑا حصہ شہید ہو جائے گا، اور ایسے ہی مشکل حالات میں دمشق کی جامع مسجد کی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ فجر کا وقت ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی فوج کا مقابلہ کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے۔ اس کے بعد پوری دنیا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ دنیا پر ان کی حکومت 40 سال تک رہے گی، اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن پریس کرے، اس ویڈیو کو شیئر کرے۔ شکریہ۔